ایران پر حملے سے پہلے طاقت اور تکبر کے نشے کے اندر فرعونی لہجہ رکھنے والے اس شخص کا ذرا کانفیڈنس دیکھیں. Our country is winning again. In fact, we're winning so much that we really don't know what to do about it. لیکن جب پلٹ وار کے اندر پہلی بار کوئی ٹکر کا دشمن ملا تو اس سے مار کھانے کے بعد اس شخص کی حالت دیکھیں جیسے ایک ہارا ہوا اور تھکا ہوا انسان ہو جس کا تکبر ٹوٹ چکا ہو. خبر یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایپسٹین فائلز کے اندر اپنی مزید لیک سے بلیک میل ہو کر ایران پر بنا سوچے حملہ تو کر دیا، لیکن جیسا اس نے سوچا تھا ویسا بالکل نہیں ہوا. آیت اللہ خمینی کی شہادت کے بعد ٹرمپ اور نیتن یاہو کا پلان یہ تھا کہ اس ملک کے اندر افراتفری اور خانہ جنگی شروع ہو جائے گی جیسے باقی مڈل ایسٹ کے ملکوں کے اندر انہوں نے کیا تھا. پھر اسی افراتفری کا فائدہ اٹھا کر یہاں پر کامیاب قسم کا رجیم چینج آپریشن ہوگا، یہاں پر اپنی کوئی پپٹ حکومت لا کر بٹھا دیں گے. پر ہوا یہ ہے کہ آیت اللہ خمینی اپنی شہادت کے بعد ان کے لیے مزید ڈینجرس ہو گئے ہیں، اور اس کے علاوہ 280 کے قریب چھوٹی بچیوں کی اسکول پر بم گرا کر جس طرح سے شہادت کی گئی، اس امریکن اور اسرائیلی جارحیت نے ایرانی عوام کو اکٹھا کر دیا ہے. اور ایران مزید طاقت کے ساتھ ہر جگہ پر حملے کر رہا ہے. مڈل ایسٹ کے اندر کوئی جگہ اس کے حملوں سے محفوظ نہیں ہے. یہاں تک کہ اس نے امریکہ کے ابراہیم لنکن بیری جہاز کو بھی نشانہ بنایا، اور امریکہ کے F-17 طیارے ایران نے انتہائی چالاکی سے گروا دیے ہیں. ان طیاروں کے گرنے کے بعد امریکہ کا یہ کہنا تھا کہ یہ فرینڈلی فائر کے اندر گر گئے ہیں، غلطی سے ایئر ڈیفنس سسٹم نے اس کو غلطی سے مار گرایا. پر دوستو پوری بات یہ ہے کہ ایران کے شاہد ڈرون جو کہ سوسائڈل ہوتے ہیں وہ جان بوجھ کر ان F-17 فائٹر جیٹس کے پاس گئے، ایئر ڈیفنس سسٹم ان کو ٹارگٹ کرتے ہوئے امریکہ کے ان F-17 جہازوں کو بھی اڑا دے، اور یہ ٹرک کامیاب رہی. دوسری اہم خبر یہ ہے کہ ایک ایک کر کے امریکہ کے اتحادی اس کا ایران پر حملے کے لیے ساتھ چھوڑ کر جا رہے ہیں، کیونکہ UK نے اس جنگ کے اندر شامل ہونے سے انکار کر دیا ہے، اور وہ بھی امریکہ کے پریشر پر اپنی ایئر سپیس دینے کے لیے حامی بھری ہے. اس کے علاوہ اسپین نے اپنی ایئر سپیس دینے سے منع کر دیا اور اس جنگ کے اندر بھی کودنے سے صاف انکار کر دیا. وہ کہتا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کا یہ ایران پر حملہ دراصل انٹرنیشنل قانون کے خلاف ہے. اس کے علاوہ اسپین نے غزہ پیس آف بورڈ کا حصہ بننے سے بھی انکار کر دیا ہے، جس کے بعد ٹرمپ شدید غصے کے اندر ہے اور اس سے سفارتی تعلقات سمیت اپنی ٹریڈ بھی ختم کرنے کی دھمکی دی ہے. اسپین کھلے عام یہ صاف طور پر کہہ رہا ہے کہ یہ تمام حملہ دراصل صرف اسرائیل کو راضی کرنے کے لیے ہے، دنیا کا اس کے اندر کوئی مفاد نہیں ہے. اسپین نے مایوس کیا. دراصل میں نے اسکاٹ بیسنٹ سے کہا ہے کہ اسپین کے ساتھ تمام معاملات معطل کر دیں. میں چاہوں تو کل ہی یا آج ہی اسپین سے متعلق ہر چیز روک سکتا ہوں. اسپین کے ساتھ تمام اقتصادی تعلقات ختم کر سکتا ہوں. مجھے یہ حق حاصل ہے. میں برٹین سے بھی خوش نہیں ہوں. دراصل برٹین نے امریکہ کو اپنے ایئر بیس کا استعمال ایران پر حملے کے لیے کرنے دینے میں ہچکچاہٹ دکھائی. اسپین بہت برا رہا ہے، اسے سارا ویاپار ختم کریں گے، اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اسپین کے پردھان منتری پیدرو سانچیز نے بھی ٹرمپ کو جواب دیا ہے. صرف کچھ لوگوں کی بدلے کی کارروائی کے ڈر سے ہم کسی ایسی چیز میں شامل نہیں ہو جائیں گے جو دنیا کے لیے بری ہے اور ہمارے مولیوں اور ہتوں کے الٹ ہے. اس کے علاوہ فرانس اور جرمنی جو کہ امریکہ کے اتحادی سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے بھی ملٹری طور پر امریکہ کی مدد کرنے کی بجائے صرف بیان کی حد تک یا پھر اسلحے کی حد تک اس کی مدد کرنے کا اعلان کیا ہے. ایران کے مڈل ایسٹ پر ایک کے بعد ایک حملے کے بعد صورتحال یہ ہے کہ مڈل ایسٹ سے ایک ایک کر کے USA کے جہاز واپس جا رہے ہیں، کیونکہ وہاں پر مزید کبھی بھی اٹیک ہو سکتا ہے. ایران سے بڑھتی کشیدگی کے پیش نظر امریکہ نے قطر بحرین میں اڈوں سے اپنے سینکڑوں فوجی نکال لیے. امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کا دعویٰ لکھا اقدام احتیاطی تدابیر کے طور پر کیا گیا ہے. آپ ذرا سوچ کے دیکھیں کہ کیا کبھی آپ یہ سوچ بھی سکتے تھے کہ ایک اسلامی ملک ایران اکیلے USA وقت کی سپر پاور کی یہ حالت کر دے گا کہ وہ وہاں سے دم دبا کر اپنے وطن واپس بھاگے گا. ذرا سوچیں یہ خود کو سپر پاور کہنے والے ملک کے لیے کتنی ذلت کی بات ہے کہ وہ اپنا بوریا بستر اٹھا کر اپنے اڈوں سے بھاگ جائے. اور اسرائیل کی یا تل اویو کی تو بات ہی نہ کریں، کیونکہ وہاں پر لگاتار ایران کے حملے جاری ہیں، جو کہ کبھی کلسٹر بمز کی صورت میں تو کبھی سپر سونک میزائل وہاں پر تباہی مچا رہے ہیں. ایران سے مسلسل مار کھانے کے بعد اسرائیلی ربی رو رو کر دجال کو پکار رہے ہیں. دوسری خبر یہ ہے کہ مودی صاحب نے آخرکار نیتن یاہو سے اپنی یاری نبھا دی ہے، کیونکہ 2 ہفتے پہلے ایک ایرانی شپ انڈیا کے وساکا پٹنم کے اندر نیول ایکسرسائز کے لیے انڈیا کی دعوت پر یہاں پر آئی تھی. لیکن وہ جیسے ہی بھارت کے زیر کنٹرول انڈین اوشن سے واپس جا رہی تھی تو اس کی مخبری اس نے امریکہ اور اسرائیل کو کر دی، جس کے بعد امریکن شپس نے اس کو ٹارگٹ کر کے وہیں پر ڈسٹروائے کر دیا. اس ایرانین شپ کے اندر 87 لوگ مارے گئے اور اس کے اندر سینکڑوں لوگ زخمی اور ابھی تک لاپتہ ہیں. حالانکہ ایران کو اس بات کا پہلے سے خطرہ تھا اور اسی لیے اس نے جنگ کی وجہ سے کچھ دن یہاں پر انڈیا کے اندر اس شپ کو روکنے کی درخواست کی تھی، جس کو ریجیکٹ کر دیا گیا تھا. آخر اس انکار کے بعد یہ جہاز سری لنکا روانہ ہوا تو بھارت نے اس کی لوکیشن امریکہ کو دے دی اور اسے سری لنکا کے قریب نشانہ بنایا گیا. پر ابھی تک مودی کے منہ سے ایک لفظ مذمت کا نہیں نکلا. مجھے کریڈٹ نہیں چاہیے. یہ وہی ایران تھا جس نے بھارت کو چابہار پورٹ دی تھی، سستا تیل دیا، بھارت کو اچھے ہمسائے کی طرح ٹریٹ کیا، اور اس بندے نے اس مہمان نوازی کا اس احسان کا بدلہ آج ایران کو دے دیا ہے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایران پر مسلسل USA اور اسرائیل کی بمباری جاری ہے. خاص طور پر اصفہان شہر پر لگاتار کارپوریٹ بمبنگ کی جا رہی ہے، جیسا کہ اسرائیل نے غزہ میں کی تھی، تاکہ ایران کی ملٹری تنصیبات اور اس کا انفراسٹرکچر ہی تباہ ہو جائے. لیکن ایسا پاسبل نہیں ہے، کیونکہ ایران کا انفراسٹرکچر جہاں سے وہ میزائل لانچ کرتا ہے وہ زمین کے نیچے بنے ہوئے ہیں. ان دونوں ملکوں کے لیے سب سے بڑا چیلنج ان کو تباہ کرنے کی بجائے اس انفراسٹرکچر کو ڈھونڈنا ہے. اس سے بھی اچھی خبر یہ ہے کہ خبروں کے مطابق ایران کے اندر 4.4 میگنیٹیوڈ کا زلزلہ رپورٹ کیا گیا ہے، جو کہ اسرائیل اور USA کے مطابق نیچرل نہیں ہے، بلکہ دنیا کو یہ شک ہے کہ شاید ایران نے نیوکلیئر بم بنا کر اس کی ٹیسٹنگ کی ہے اور یہ اسی کا دھماکہ تھا.
دیکھیں اس وقت ایران کے پاس اتنا انرچ یورینیم موجود ہے جو کہ 99% تک انرچ ہو گیا تو ایران صرف 1-2 نہیں بلکہ پورے 11 نیوکلیر بم ایک ساتھ بنا سکتا ہے. اور اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ پوری گیم ہی پلٹ جائے گی. کسی ملک کی جرت نہیں ہوگی ایران پر ڈائریکٹ جنگ کرنے کی. اس کے علاوہ ایران کے گلف کنٹریز پر حملوں کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان ملکوں کی ایئر لائن بند ہونے کی وجہ سے اربوں ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے. ان کی ٹریڈ بند ہو چکی ہے, وہاں سے تیل کی سپلائی نہیں ہو رہی. اور یہ گلف کنٹریز اسٹیٹ آف ہرموز بلاک ہونے کے بعد مسلسل ٹرمپ پر پریشر بنا رہے ہیں. اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیک ڈور سے ٹرمپ منتوں پر اتر آیا ہے اور خبروں کے مطابق پاکستان سمیت گلف ملکوں کو کہہ رہا ہے کہ ایران سے ہماری ڈیل کرا دو تاکہ یہ جنگ ختم ہو جائے, کیونکہ اگر ایران نے اس جنگ کا فائدہ اٹھا کر نیوکلیر بم بنا لیا تو یہ مڈل ایسٹ کے اندر امریکہ اور اسرائیل کی موت ہے. دیکھیں آیت اللہ خمینی جب زندہ تھے تو انہوں نے ہمیشہ یہ فتویٰ دے کر کہا کہ نیوکلیر بم بنانا حرام ہے کیونکہ اس سے عام لوگ مرتے ہیں. ایران کو انہوں نے یہ ہتھیار بنانے سے روکے رکھا, پر اب نہیں, کیونکہ جب آیت اللہ خمینی کو شہید کر دیا گیا ہے تو اس وجہ کو ہی ختم کر دیا گیا ہے اور یقیناً ایران تیزی سے اس پر کام کر رہا ہے. اور امریکہ کی دوسری سردردی یہ ہے کہ امریکہ کے پاس ایئر ڈیفنس سسٹم کے جو انٹرسیپٹ میزائل موجود ہیں جو کہ ایران کے حملوں کو ہوا کے اندر ہی تباہ کر دیتے ہیں, وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہے ہیں. جبکہ ایران کا کہنا ہے کہ ہم جتنے میزائل ان کو مار رہے ہیں اس سے زیادہ ہر دن بنا رہے ہیں, یعنی ہم ایک دن کے اندر 500 میزائل بھی بنا سکتے ہیں. اور مسئلہ صرف یہ نہیں ہے, کیونکہ انٹرسیپٹ میزائل کی قیمت لاکھوں اور ملین ڈالرز کے اندر بھی ہوتی ہے, جبکہ ایران کا میزائل صرف چند ہزار ڈالر کے اندر بن جاتا ہے, تقریباً 20 سے 30 ہزار ڈالر کے اندر. تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس انٹرسیپٹ میزائلوں کی وجہ سے امریکہ اور اسرائیل کو معاشی طور پر کتنا زیادہ نقصان ہو رہا ہے. سعودی آفیشل نے لائیو ٹی وی پر آ کر یہ کہا کہ یو ایس اے نے جس طرح سے ہمیں دشمنوں سے پروٹیکٹ کرنے کا وعدہ کیا تھا, اس وقت وہ صرف اسرائیل کو پروٹیکٹ کر رہا ہے, ہماری کوئی فکر نہیں ہے. اس بیان سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یو ایس اے فیوچر کے اندر مڈل ایسٹ کے ملکوں کے اندر اپنا ٹرسٹ کھوتا جا رہا ہے ڈیفنس کے معاملے میں. اب بظاہر تو امریکہ نے اپنے ٹام ہاک میزائل سے ایران پر حملہ شروع کر دیا ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی اعلان کر دیا ہے کہ ہم بہت جلد اپنی آرمی کو ایران کے اندر گراؤنڈ آپریشن کے لیے اتار سکتے ہیں. پر دوستو سچ یہ ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ یو ایس اے کی سب سے بڑی غلطی ہوگی, کیونکہ ایران, افغانستان, شام کے اندر جب یہ زمینی فوج اتاری گئی تھی تو صرف یہ یو ایس اے کی فوج نہیں تھی بلکہ یونائٹڈ نیشن کے ملکوں کی جوائنٹ فورسز تھی. لیکن اس وقت یو ایس اے بالکل اکیلا پڑ چکا ہے اور اس کی وجہ صاف ہے کہ یہ امریکہ کی یا پھر ان کے سروائیو کی جنگ نہیں ہے بلکہ صرف اسرائیل کے سروائیول کی جنگ ہے, جس سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایران نے کھلے عام یہ دھمکی بھی دے دی ہے کہ اگر فرانس, برطانیہ یا کوئی بھی اور ملک اس جنگ کے اندر شامل ہوتا ہے تو اس کو بھی دشمن سمجھا جائے گا اور اس سے بھی اسی طرح سے جنگ ہوگی. اور یہ بات سینس بھی بناتی ہے کیونکہ یہ سب ڈیولپ کنٹریز ہیں, کیونکہ شیر کے منہ میں ہاتھ ڈال کر یہ اپنے ملک کی تباہی کبھی نہیں کروائیں گے. ایران زخمی شیر کی طرح لگاتار حملے کر رہا ہے, اس کے پاس اب کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے, پر یو ایس اے سمیت ان ملکوں کے پاس کھونے کے لیے بہت کچھ ہے. اس لیے بار بار ایران کو مذاکرات کی آفر ہو رہی ہے, پر اس نے جواب دیا ہے کہ اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اس چیز سے مایوس ہو کر اس کا اگلا پلان جس پر امریکہ غور کر رہا ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ عراق اور شام کے اندر موجود کرد فورسز کو ہتھیار دے کر ان کو ایران سے جنگ کے اندر الجھا دے. ایران کو شکست دینے میں ناکامی کے بعد امریکہ نے کرد جنگجوؤں سے مدد مانگ لی ہے. الجزیرہ کے مطابق ایران کے خلاف جنگ میں ساتھ دینے کے لیے امریکہ نے کرد جنگجوؤں سے رابطہ کیا. امریکہ کی ایران میں بغاوت کی کوششیں. ماہرین کے مطابق کرد فورسز سے ہاتھ ملانے کا منصوبہ خطے کو غیر مستحکم کرے گا. پر یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا سننے میں لگ رہا ہے, کیونکہ ایران سے لینڈ پر کارروائی کرنا ممکن ہی نہیں ہے, کیونکہ اس کی وجہ اس کی ٹف جیوگرافی ہے. یہ چاروں طرف سے اونچے پہاڑی سلسلوں اور سمندر سے گھرا ہوا ہے جو کہ جنگ کی مشکلیں حد سے بڑھا دیتی ہیں, اور اس کے علاوہ اس کے سراب بہت زیادہ لمبے ہیں جو کسی بھی زمینی فوج کا قبرستان بن سکتی ہیں. اور اس سب سے بڑھ کر ذرا تصور کریں کہ اگر یو ایس فورسز ایران کے اندر داخل بھی ہو گئی تو وہاں کی عوام جو کہ شدید غصے کے اندر ہے, ان کا کیا حال کرے گی. ایران میں رجیم چینج کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ تھا کہ وہاں کے لوگ اس حکومت کے خلاف کھڑے ہو جاتے, لیکن ہم نے دیکھا کہ آیت اللہ خمینی کی شہادت کے بعد اور چھوٹی بچیوں کو مارنے کے بعد ان کا غصہ مزید بڑھ گیا ہے. ویسٹرن میڈیا نے بہت پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی کہ یہ دکھائیں کہ وہاں پر عوام اب سڑکوں پر نکل آئی ہے اپنی حکومت کے خلاف, اور وہاں پر لوگوں نے جشن منایا آیت اللہ کی وفات کے بعد, لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جو لوگ خلاف تھے بھی وہ بھی ایران اور اسرائیل کے اس حملے کے بعد ایک ہو کر ایک قوم بن چکے ہیں. اس بندے کا خیال تھا, اس کا تکبر تھا کہ میرے پاس فرعون کی طاقت ہے, میں کچھ بھی کر سکتا ہوں. پر جب ایران نے اوقات دکھائی اور تھوڑی سی ہمت دکھائی تو اللہ نے اس کی دہشت اس سپر پاور کے دل میں بٹھا دی. اس بندے نے اپنا انجام سوچے بغیر اس جنگ کے اندر سینگ پھنسا لیے, بس نیتن یاہو سے بلیک میل ہو کر. لاسٹ ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سعودی عربیہ کی سب سے بڑی آئل ریفائنری پر میزائل اٹیک ہوا ہے جو کہ ایران نے کیا ہے, پر یہ سچ نہیں تھا, کیونکہ سچ اب سامنے آیا ہے. کیونکہ ایران نے کہا ہے کہ سعودی عربیہ ہمارا مسلم بھائی ہے, ہمارا ٹارگٹ صرف یہاں کے یو ایس اے کے اثاثے تھے, ہم نے آرامکو ریفائنری پر کوئی اٹیک نہیں کیا, یہ اسرائیل نے کیا ہے. جی ہاں, اسرائیل نے. پھر ایک اور انکشاف ہوا ہے کہ امریکن براڈ کاسٹر نے خفیہ خبر دی ہے کہ سعودی عربیہ سمیت قطر سمیت گلف ملکوں کے اندر اسرائیلی جاسوسوں کو پکڑا گیا ہے جو کہ ایسی حساس جگہوں پر بم لگا رہے تھے. ان لوگوں کا پلان تھا کہ ان ملکوں کے اندر دھماکہ کر کے اس کا الزام بھی ایران پر ڈال دیں تاکہ یہ گلف کنٹریز غصہ ہو کر ایران کے خلاف کھڑے ہو جائیں. ان سنی مسلم ملکوں کو ایران کے خلاف جنگ کے اندر شامل ہونے کی وجہ دی جائے. اس کے علاوہ لاسٹ ویڈیو کے اندر میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ محمد بن سلمان پر یو ایس اے کی نیوز ایجنسی واشنگٹن پوسٹ نے الزام لگایا کہ ایران پر حملے کے لیے محمد بن سلمان ہی لگاتار ٹرمپ کو فون کرتا رہا. اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ دیکھ لینا کہ فیوچر کے اندر جا کر یہ ثابت ہوگا کہ یہ خبر جھوٹی تھی اور یہ شیعہ سنی اختلاف کو بڑھا کر مسلمانوں کو توڑنے کی اور ان کو آپس میں لڑوانے کی چال ہے. اور دوستو ایسا ہی ہوا ہے. ابھی خود محمد بن سلمان کا بیان آیا ہے کہ یہ سب کچھ جھوٹ ہے, میں نے ایسا کبھی نہیں کہا. اور ویسے بھی دوستو کامن سینس کی بات ہے کہ اگر ان لوگوں کے پاس کوئی ثبوت ہوتے تو ٹرمپ ایک منٹ نہ لگاتا اس کو سامنے لانے میں, اور امریکہ اور اسرائیل کے پاس اس سے اچھا موقع اور کیا تھا اگر ان کے پاس ثبوت ہوتے تو سعودی عربیہ کو ایران کے خلاف کرنے کے لیے.
اس لیے اگر آپ ان تمام چیزوں پر غور کریں اور ان تمام کڑیوں کو ملاتے جائیں تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ جنگ صرف ہتھیاروں کی نہیں ہے بلکہ مینٹل لیول، سازشی اور پروپیگنڈا بھی زور و شور سے ان دونوں ملک کی خفیہ ایجنسیاں چلا رہی ہیں۔ اس لیے ہمیں بہت ہی زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے اور کسی بھی خبر پر یقین کر کے ری ایکشن دینے کے بجائے انتظار کریں پراپر خبر آنے کا۔ اسی وجہ سے میں 2-3 دن تک انتظار کر کے تمام صورتحال کو دیکھ کر خبر کنفرم کر کے پھر آپ کے سامنے لاتا ہوں۔ اگلی خبر یہ ہے کہ ایران نے اسٹریٹ آف ہرموز کو بلاک کر کے بہت بڑا سٹیپ لیا ہے جس کو عام بندہ نہیں سمجھ سکتا۔ ایران کو اس سے کوئی نقصان نہیں ہونا کیونکہ اس پر پہلے سے پابندی ہے، وہ اپنا آئل کسی کو نہیں بیچ سکتا۔ چائنا کے علاوہ اس کا کوئی مستقل کسٹمر آئل اور گیس کا پہلے بھی نہیں تھا۔ لیکن اگر بات کریں مڈل ایسٹ کی یا پھر گلف کنٹریز کی جیسا کہ عراق، UAE، بحرین، قطر، سعودی عربیہ، تو ان کا تیل 70-80% اسی اسٹریٹ آف ہرموز کے رستے سے ہو کر جاتا ہے جس کو ایران کنٹرول کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان ملکوں کی ایک ایک دن کی کمائی بند ہو رہی ہے اور پوری دنیا کے اندر پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے والی ہیں، اسٹاک مارکیٹ کریش کرنے والی ہے، اور گلف کنٹریز مجبور ہو کر یہ جنگ کسی بھی حال کے اندر رکوائیں گے، زیادہ دیر تک اپنا نقصان برداشت نہیں کر سکتے۔ حالانکہ ٹرمپ کو اس بات کا پہلے سے اندازہ تھا کہ شاہ فیصل کے دور کی طرح ان کی آئل سپلائی بند ہونے سے ان کی US مارکیٹ کریش کر سکتی ہے، تو اس نے پہلے سے ہی وینزویلا کے آئل ریزرو پر قبضہ کر لیا تھا تاکہ اپنی ضروریات یہاں سے پوری کرتا رہے، اور دوسرا اس نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ ہم اپنی نیول شپس کو بھیج کر اس راستے کو کھلوائیں گے اور ان جہازوں کو باہر نکالیں گے جو کہ یہاں پر پھنسے ہوئے ہیں۔ ایران نے چائنا کے علاوہ تمام بحری جہازوں کو یہاں سے گزرنے سے روک دیا ہے کیونکہ چائنا بیک ڈور سے ایران کو واقعی مدد بھی کر رہا ہے، جبکہ رشیا اپنی یوکرین جنگ کی وجہ سے اس کی ملٹری طور پر تو مدد نہیں کر سکتا لیکن ہتھیاروں کی مدد سے اس کی کافی حد تک سپورٹ کر رہا ہے۔ اور ابھی کی خبروں کے مطابق اس نے ایران کے ساتھ ہتھیاروں کی خفیہ طور پر ایک بہت بڑی ڈیل کی ہے۔ ایران نے روس کے ساتھ تقریباً 1.64 ارب مالیت کا دفاعی معاہدہ کر لیا۔ معاہدے کے تحت ایران کندھے پر رکھ کر فائر ہونے والا جدید میزائل نظام حاصل کرے گا۔ 25,000 9M336 میزائل فراہم کیے جائیں گے۔ امکان ظاہر کیا گیا ہے کہ کچھ یونٹس پہلے ہی ایران کو فراہم کیے جا چکے ہوں۔ دیکھیں اگر ایسا ہوتا ہے کہ US اپنے شپس کو یہاں پر واقعی اسٹریٹ آف ہرموز کو کھلوانے کے لیے بھیج دیتا ہے تو یہ جنگ مزید پھیل سکتی ہے، اور اب کی بار ایران ان شپس کو ضرور ٹارگٹ کرے گا تو یہ جنگ پورے خطے کے اندر پھیل سکتی ہے۔ خبروں میں یہ بھی آ رہا ہے کہ حماس نے ابھی اسرائیل پر راکٹ سے حملہ کیا ہے، لیکن یہ خبر ابھی تک کنفرم نہیں ہے کیونکہ پاکستانی میڈیا تو اس کو رپورٹ کر رہا ہے لیکن انٹرنیشنل میڈیا نہیں۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں فلسطینی مزاحمتی تحریک حماس کے اسرائیل پر زمین، سمندر اور فضا سے حملے، 22 اسرائیلی ہلاک، سینکڑوں زخمی اور درجنوں یرغمال بنا لیے گئے۔ عرب میڈیا کے مطابق حماس کی القسام بریگیڈ نے پہلے ہزاروں راکٹ داغے اور پھر پیدل دستے سرحدی باڑ توڑ کر اسرائیل میں داخل ہوئے۔ القسام بریگیڈ کے مزاحمت کار موٹر گلائڈرز کے ذریعے فضا سے بھی اسرائیل میں داخل ہوئے۔ اس وقت پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ شیعہ سنی فساد کو بھڑکایا جائے اور غلط فہمیوں میں ڈال کر گلف ملکوں کو جن کو دین کا حکم تھا کہ کافروں کو دوست نہ بناؤ، ان کو اپنا ڈیفنس دے رکھا تھا، انہیں ایران سے نفرت میں ڈال کر لڑوایا جائے۔ مثال کے طور پر لاسٹ ویڈیو کے اندر میں نے بتایا تھا کہ سائپرس یعنی ترکیہ کے اندر موجود برطانیہ کی نیٹو کی ایئر بیس پر بھی ایران نے ڈرون حملہ کیا تھا، لیکن سچ یہ ہے کہ وہ حملہ بھی ایران نے نہیں کیا تھا بلکہ ایران کے شہیدی ڈرون جیسا ایک ڈرون تھا جو کہ اسی کی طرح دکھتا تھا جس کو اسرائیل نے مارا تھا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ترکی سمیت یونائٹڈ نیشن کے ملک بھی اس جنگ کے اندر ایران کے خلاف شامل ہو جائیں۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ کتنی زیادہ سازشیں چل رہی ہیں میدان جنگ کے علاوہ بھی۔ یہ جنگ اسرائیل اور امریکہ نے تب شروع کی جب ان دونوں ملکوں کے درمیان امن معاہدہ فائنل ہو چکا تھا اور ایران نے مان لیا تھا کہ ہم جوہری ہتھیار نہیں رکھیں گے، ہم IAEA کی انسپیکشن ٹیم کو بھی الاؤ کریں گے، پر امریکہ کو اس جواب کی بالکل امید نہیں تھی۔ اس کو تو اسرائیل مسلسل پریشرائز کر رہا تھا کہ تم نے ہر صورت ایران پر حملہ کرنا ہے، سو اگر یہ ڈیل ہو جاتی تو یہ حملہ کس طرح سے کرتے۔ سو اس لیے ہم نے دیکھا کہ عین مذاکرات کے دوران اسرائیل اور امریکہ نے ایران پر حملہ کر دیا اور بہانہ یہ دیا کہ اگر ہم حملہ نہ کرتے تو ایران ہم پر پہلے حملہ کر دیتا۔ پر مسئلہ یہ ہوا ہے کہ امریکن ڈیفنس منسٹر نے خود میڈیا پر آ کر یہ بتا دیا ہے کہ ایران کی طرف سے کسی بھی پیشگی حملے کی انٹیلیجنس رپورٹ ہمارے پاس تھی ہی نہیں۔ سو بالکل آبویس یہ ہے کہ اسرائیل کو یہ حملہ امریکہ سے کروانا ہی تھا کیونکہ اس خطے کے اندر صرف خطرہ ایران، ترکی اور پاکستان سے اسرائیل کو ہے جو کہ پلٹ کر جواب دے سکتے ہیں، اپنا ڈیفنس کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ آپ نے خود دیکھا کہ جب ایک بزنس مین اور بیوقوف شخص کے ہاتھ کے اندر دنیا کی سب سے طاقتور ملک کی کمانڈ دے دی جائے تو وہ اس ملک کا یہی حال کرتا ہے جو کہ اس بندے نے کیا ہے۔ ایپسٹین فائلز کے اندر اس کا بنا سینسر نام 10 لاکھ بار آیا اور اس نے اتنے گناونے کام کیے ہیں کہ اگر سب سامنے آ جائیں تو خود امریکن عوام اس کو چوک پر لٹکا دے گی۔ بچوں کے ساتھ جو کچھ زیادتی کی گئی اس کو اسرائیل کے علاوہ دنیا کا کوئی بھی ملک برداشت نہیں کرتا۔ امریکہ میں اس پر 0 ٹالرنس ہے۔ ابھی امریکن سینیٹر نے بھی یہ سوال کھڑا کر دیا ہے کہ ٹرمپ کس وجہ سے بلیک میل ہو رہا ہے کیونکہ 40 سال سے اسرائیل یہ حملہ ہر امریکی صدر سے کروانا چاہتا تھا، پر ٹرمپ کو یہ اچانک سے کس وجہ سے کرنا پڑ گیا۔ ڈیموکریٹک پارٹی کی سینیٹر ایلزبتھ وارن نے کہا ہے کہ اسرائیل پچھلے 40 سال سے امریکہ کے ذریعے ایران پر حملہ کرنا چاہتا تھا، لیکن تمام امریکی صدر اتنے مضبوط تھے کہ وہ اسرائیل کو نو بول رہے تھے۔ ڈونلڈ ٹرمپ پہلا صدر ہے جو اسرائیل کے ہاتھوں بلیک میل ہو گیا۔ وجہ یہ تھی کہ اس بندے نے ایپسٹین فائلز کو دبانے کے لیے اور اگلے صدارتی الیکشن کو جو کہ اسی سال نومبر کے اندر ہے واہ سمیٹنے کے لیے ایران پر حملہ تو کر دیا، پر اب باہر نکلنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی اور یہ جنگ لمبی تر اور مہنگی تر ہوتی جا رہی ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اسرائیل کو اس طرح کا پپٹ صدر دوبارہ کبھی نہیں ملنا تھا، اس لیے خاص طور پر اس موقع پر اس کو اس حملے کے لیے چنا گیا۔ پر امریکہ کی 90% عوام ایران پر حملے کے حق میں نہیں ہے اور ابھی کی خبروں کے مطابق US سب مرین نے بڑے مجمع کے اندر کھڑے ہو کر کہا کہ ہمارے فوجیوں کو اسرائیل کے لیے مرنے کیوں بھیج رہے ہو، یہ ہماری نہیں بلکہ اسرائیل کی لڑائی ہے جس کی خاطر ہمارے فوجیوں کو مروایا جا رہا ہے۔ اس بات پر اس بیچارے کو زبردستی ہال سے باہر نکال دیا گیا اور اس دوران اس کا بازو بھی ٹوٹ گیا۔ سچ یہ ہے کہ اگر مزید یہ جنگ 1 مہینہ بھی اور چل جاتی ہے تو امریکہ اکانومیکلی طور پر بہت ویک ہو جائے گا کیونکہ ابھی کی خبروں کے مطابق AI کا استعمال کر کے ایران کے اندر جن ٹھکانوں پر نشانہ بنایا گیا
وہ دراصل کوئی ملٹری کا سامان، کوئی طیارے نہیں تھے، بلکہ $20 لگا کر 3D پینٹنگ سے بنائے گئے یہ جہاز تھے جو کہ دکھنے کے اندر آسمان سے بالکل اصلی لگتے تھے۔ پر امریکن ڈرونز کی AI نے بیوقوف بن کر جن کو ٹارگٹ کیا وہ دراصل پینٹنگ تھی، اور اس پینٹنگ پر جو بام گرایا گیا وہ $1 ملین سے زیادہ قیمت کا تھا، جبکہ ایران نے اس پینٹنگ کو بنایا ہوگا زیادہ سے زیادہ $10 کے اندر۔ واٹ اے اسمارٹ موو۔ اس بات سے بالکل صاف ہے کہ جس امریکہ کو موویز کے اندر دنیا کے اندر سپر پاور ہونے کا برہم بنایا ہوا ہے وہ قابل شکست ہے، اس کی بھی کمزوریاں ہیں۔ اس ملک کو بھی گھٹنوں پر لانا پاسبل ہے، جیسا کہ شاہ فیصل نے اپنے ٹائم کے اندر کیا تھا، بس ضرورت ہے تو ارادوں کی۔ اس وقت ایران کے اندر معمولات زندگی بالکل نارمل ہے، ہر جگہ پر سٹور کھلے ہوئے ہیں، گروسری سٹور چل رہے ہیں، ضرورت سے زیادہ سامان گروسری سٹورز کے اندر موجود ہے، پیٹرول پمپ پر کوئی رش نہیں ہے، ان کی آرمی بھی نارمل طریقے سے کام کر رہی ہے۔ السلام علیکم، میرا نام محمد جون حسین ہے، 5 مارچ ہے، میں تہران سے آپ کے ساتھ موجود ہوں۔ آیت اللہ خامنہئی کی شہادت کی وجہ سے چھٹیاں بھی چل رہی ہیں، جنگ بھی ہے، تو حالات دیکھتے ہیں کیا ہیں۔ لوگ کہہ رہے ہیں بھائی تہران میں تو کوہرام مچا ہوا ہے، ہر جگہ بم گر رہے ہیں اور کھانے کو نہیں ہے لوگوں کے پاس، پینے کو نہیں ہے، ریشننگ ہو رہی ہے۔ پلیز یہ جھوٹی خبروں پہ آپ دھیان نہ دیں، یہاں پہ لائف ریلیٹیولی نارمل ہے۔ میں بھی گروسری سٹورز میں بھی جاؤں گا، آپ کو دکھاؤں گا کہ بھرے ہوئے گروسری سٹور، بھرے ہوئے مطلب اوور سپلائی ہے، خریدنے کو شاید لوگ کم ہوں گے، لیکن کوئی ایسی بات نہیں کہ تہران خالی ہو چکا ہے اور یہاں قحط پڑ چکا ہے اور یہاں پہ کوئی لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں اندر بنکروں میں۔ یا پلیز تھوڑا سا دھیان رکھیں، یہ بڑا سینسیٹیو ٹائم ہے، 5th جنریشن وارفیئر میں، پروپاگینڈا میں آپ کو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ امریکہ کی طرف سے پروجیکٹ کی جا رہی ہوتی ہیں، اور ہم نادان ہیں کیونکہ ہم نے امریکہ سے خبریں لینی ہے تو ظاہر ہے ہم بھی دکھا دیتے ہیں ان کو۔ پر اگر ویسٹرن میڈیا کو دیکھیں تو ان کے مطابق ایران حملوں کی وجہ سے تباہ ہو چکا ہے، بس ایک پروپیگنڈا میڈیا پر مسلسل چل رہا ہے۔ اور ابھی جب میں یہ ویڈیو بنا کر فارغ ہوا تو یہ خبر ملی کہ آذربائیجان پر بھی اسرائیل نے ڈرون حملہ کر کے اس کا الزام بھی ایران پر ڈالنے کی کوشش کی، لیکن پھر سے پکڑا گیا۔ پر سب سے اہم خبر یہ ہے کہ امریکن فوج نے بھی اس جنگ کو جنگ ہرمجدون یعنی ان کی مذہبی لڑائی کی آخری ورلڈ وار کی شکل دے دی ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ جو امریکن فوج کے کمانڈرز ہیں وہ اپنے ٹروپس کو یعنی اپنے سولجرز کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران پر حملہ کیا یہ ایک مذہبی جنگ ہے، اور ایک غیبی اشارہ ہوا ہے جی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو، اور اس والے سے کہا جا رہا ہے سم US commanders told troops the Iran war is part of God's divine plan to trigger Armageddon، جو کہ ایک مذہبی جنگ کا انگلش نام ہے۔ They cited the book of Revelation talking about the imminent return of Jesus Christ. One commander even said Trump has been given glimpse by Jesus to light the signal fire in Iran۔ کوئی اس طرح کی بات ہے جی اس میں۔ پاکستانی صحافی حامد میر کے مطابق امریکن کمانڈر اپنے فوجیوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ کو اشارہ ہوا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف آخری جنگ عظیم کی تیاری کرو، جس کے بعد ہی عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا میں واپسی ہوگی، یعنی اس جنگ کو وہ مذہبی طور پر ایک جنگ ڈکلیئر کر چکے ہیں۔ اور یہی بات میں نے آپ کو بار بار بتائی ہے کہ یہ صرف ایران کی نہیں بلکہ مسلمانوں کی اور کفر کی جنگ ہے، اور خود اس کا اقرار فوجیوں کو بتا بتا کر یہ لوگ خود کر رہے ہیں، پر ساتھ ساتھ ناکام بھی ہو رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ امریکہ کے پیچھے اسرائیل ہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے ٹائم کے اندر جیت کس کی ہوتی ہے، حالات کس طرف رخ لیتے ہیں، کیونکہ یہ جنگ طاقت یا غرور جیتتا ہے یا پھر جذبہ ایمانی اور بدلے کی آگ اس کو جیت جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔